سب سے پہلے میں آپ سب میڈیا حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے جائز مطالبات کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کر دیتے ہیں۔ آج جو یہاں پہ آل جے اینڈ کے NYC امپلائیز کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس پریس کانفرنس کا صرف یہی مقصد ہے کہ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں وہ اعلیٰ حکام تک پہنچے اور ان پر غور و فکر کر کے ایک حتمی فیصلہ آ جائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو NYC ایسوسیشن ہے جو فریم کی گئی 2010 میں، جب NYC کی اپوائنٹمنٹ 2010 میں ہوئی، ہم لوگوں کو باضابطہ سلیکشن پروسیس کے تحت لگایا گیا اور ڈپیوٹ کیا گیا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، جہاں ہم سے بخوبی کام لیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ اس وقت اور اس وقت سے لے کر آج اس وقت تک کم سے کم 14 ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ریمارکیبل ہے، ہم ایکسپیرینسڈ ہے، ہم کوالیفائڈ ہے، ہمارے پاس ایبلٹی ہے، ہمارے پاس پوٹینشیل ہے۔ یہ سب دیکھ کر ہمارے حال ہی میں جموں میں ملاقات لیفٹیننٹ گورنر سے ہوئے، ان سے بات ہم نے کی اور انہوں نے ہمیں آشواسن دیا، ہمیں ایشور کیا کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے، وہ آپ کا جینون مسئلہ ہے، اس کو ہم ون ٹائم سولوشن کریں گے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں، اگر ہم کام کی بات کریں، اس کووڈ-19 میں ہمارے پاس آرڈرز ہے جو ہمیں کنسرن آفیسرز نے ڈیوٹی لگا دی ہے، چاہے ہم کوارنٹائن سینٹرز کی بات کریں، چاہے ہم بات کریں ایئرپورٹس کی، چاہے ہم بات کریں ریلوے اسٹیشنز کی، چاہے ریلیف ڈسٹریبیوشن کی بات کریں یا میڈیسن ڈسٹریبیوشن کی بات کریں، جو ہمارے کنٹرول جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ہمارے جو وہاں پہ گریونس سیل ہے، وہاں پہ بھی ہمارے لڑکے روز لوگوں کی ڈیمانڈیں گریونس کو جانتے ہیں، اس کو ریڈرس کراتے ہیں۔ الغرض مجھے یہی کہنے کا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے، ابھی تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے گئے ہیں جسے ہمارا مسئلہ جو قریباً ایک دہائی سے چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ ہماری جو NYC ایسوسیشن ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس ایسوسیشن نے کتنی محنت کر کے اور کتنا کام کیا ہے، اور اس کام کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو ایک کمپریہنسو پالیسی بنانی چاہیے۔ ہم کو انڈلج کیا گیا تھا 520 میں، اور 520 میں انڈلج کر کے ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی، کیونکہ ہم کوالیفائڈ یوتھ ہے، ہمارے پاس کوالیفیکیشن ہے، ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، ہمارے پاس ایبلٹی ہے، ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، لیکن ہمیں اس SRO میں انڈلج کیا گیا ہے جس SRO میں نہ کوئی کریشن پوسٹ کے اگینسٹ ریگولیشن پالیسی ہے، نہ کچھ میڈیکل الاؤنسز ہے۔ ہم حال ہی میں لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے ایک میٹنگ، اس میں کمیٹی تشکیل کی تھی، جس میٹنگ میں ہمارے چیف سیکرٹری صاحب جو BR سبرمنیم صاحب ہیں، ان کی قیادت میں میٹنگ فریم کی گئی تھی، کمیٹی فریم کی گئی تھی، اور اس کمیٹی نے ابھی تک کوئی ایسی میٹنگ کنوین نہیں کی کہ ایک ٹھوس فیصلہ ان NYCs کے ہت میں لیا جائے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، اسی دن اور ایک کمیٹی فریم کی گئی تھی جو SRO 202 کے لیے فریم کی گئی تھی، اور اس میں پبلک ڈومین میں ان کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کا ہم تہہ دل سے ویلکم کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جموں کشمیر اور لداخ یونین ٹیریٹری میں ہمارے لڑکے کونے کونے میں کام کر رہے ہیں۔ غرض ان کو میں خالی ہم زبانی نہیں بول رہے، ان کے ہت میں ہمارے ڈسٹرکٹ کمشنر صاحب نے ایک اپریسیشن لیٹرز بھی دے دیے ہیں جو میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، ہم ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کووڈ-19 سے بھی لڑ رہے ہیں، اپنے جان کو جوخم میں ڈال کر۔ نہ انشورنس کور ہمارے پاس ہے، نہ کوئی پرمننٹ پالیسی ہمارے گورنمنٹ جاب ہمارے پاس ہے۔ مجھے کہنے کا صرف یہی مقصد ہے، ہماری اس یونین کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ریگولیشن پیٹرن فرام CSLW ٹو این اپلیکیبل ون چینج کیا جائے، اور جتنا جلدی ہو سکے گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے ڈپارٹمنٹس میں جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر ڈالی جاتی ہے، جتنی بھی ذمہ داریاں ہمیں دی جاتی ہیں، وہ ہم بخوبی نبھاتے ہیں، اور وہ ہم زبانی نہیں بول رہے ہیں، اس کی اپریسیشن لیٹرز بھی ہمارے پاس ہے۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ ہماری فیملیز کی رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے، ہمارے پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہمارے عائد اوپر ہو جاتی ہے۔ ہمارے میگر اماؤنٹ ایک رینیومریشن ہمیں دیا جاتا ہے، محض کچھ پیسے دیے جاتا ہے، جس سے ہم سفر کھو رہے ہیں، جس سے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے ڈیمانڈس کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ الغرض یہی کہنے کا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے اس گورنمنٹ کو، ہمارے LG صاحب کو اور آنریبل جتندر صاحب کو، PMO صاحب کو میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس یوتھ کی طرف دیکھا جائے، ایک حتمی فیصلہ لیا جائے، تاکہ یہ یوتھ جو فرسٹریشن، ڈپریشن، سٹریس، انیگزٹی، ان چیزوں کا شکار ہو چکا ہے، میں برائے مہربانی اس پہ آپ نظر ثانی کر کے جلد از جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ ان کے حق میں سنایا جائے۔